السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ عام طور پر مسلمان رمضان المبارک کے اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اس واسطے زکوٰۃ سے متعلق اہم اور بنیادی باتیں عرض کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری زکوٰۃ صحیح ادا ہو، اور کوشش یہ کرنی چاہیے ہر ایک مسلمان کو کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے۔ ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا ہوتی ہے، وہ پورا سال پھر رمضان کے بغیر پورا سال پھر زکوٰۃ نہیں دیتے، صرف زکوٰۃ رمضان میں دیتے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ ہاں، رمضان میں نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان کے بغیر آپ دے نہیں سکتے۔ زکوٰۃ جب فرض ہو جائے، سال پورا ہونے کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کسی کا سال رمضان میں پورا ہوگا، کسی کا شوال میں پورا ہوگا، کسی کا کسی اور مہینے میں پورا ہوگا۔ ضروری تو نہیں ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کا سال رمضان میں پورا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ غریب آدمی کو رمضان سے پہلے ضرورت ہے، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، بیمار ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے جی میں تو زکوٰۃ رمضان میں دیتا ہوں، 6 مہینے بعد آنا۔ وہ کہے گا حضور 6 مہینے بعد میں زندہ رہوں گا تو آؤں گا آپ کے پاس، جب میں قبر میں ہوں گا تو پھر آپ زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ تو اس لیے زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کا سال پورا ہو جائے آپ زکوٰۃ دیں۔ لیکن بہرحال مسلمان عام طور پر زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس لیے یہ چند باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی ہے؟ کس سن میں زکوٰۃ فرض ہوا ہے؟ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے بعد
سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ روزہ فرض ہوا، اس کے بعد صدقہ فطر فرض ہوا، عید الفطر کی نماز فرض ہوئی، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو ہجرت سے پہلے مکے میں ہوئی ہے، اس لیے کہ سورہ مزمل میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور حضرت جعفر نے جب نجاشی حبشہ کی طرف مسلمانوں نے پہلے ہجرت کی تھی تو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے تقریر کی تھی، تو نجاشی نے ان سے پوچھا تھا تمہارے نبی کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے یہ علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت پہلے ہوئی ہے، مکے میں ہوئی ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب، اس کا طریقہ کار، اس کی تفصیل وہ مدینے میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان بالغ ہو، مرد اور عورت، صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہے، اتنی مقدار اگر آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں۔ سونے کے اندر جو نصاب ہے 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی کے اندر جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی ہے۔ 4 چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، جانوروں کے علاوہ، سونے میں، چاندی میں، کرنسی جو آپ کے پاس پیسہ ہے، اور مال تجارت میں، جب یہ نصاب تک پہنچ جائے۔ اب نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، کم ہے، اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے، 3 تولہ سونا ہے، 4 تولہ سونا ہے، لیکن اس کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، تو یہ دونوں کو ملائے تو 52.5 تولہ چاندی تک اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے، تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، 3-4 تولہ سونا ہے، لیکن اس کے پاس 100 پاؤنڈ بھی ہے، دونوں کو ملائے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر تو قیمت ہو گئی، اس لیے زکوٰۃ فرض ہے اس پر۔ اس میں ہمارے بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 7.5 تولہ نہیں ہے، لیکن دوسری چیزیں اور جو پیسہ ہے وہ اور سونا ملائے تو دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، تو زکوٰۃ فرض ہے ان پر۔ تو صاحب نصاب پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے، اور پھر سال میں 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، وہ بھی 2.5% آپ کو دینی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، برکات اس سے حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کا یہ مال ایک گنجا سانپ بن جائے گا، اور وہ سانپ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا انا کنز کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے
زکات نہ دینے والوں کے لیے سخت عذاب کا ذکر کیا ہے. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے. اور وہ عذاب کیا ہے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ جو سونا اور چاندی کی تختیاں وہ جمع کرتا تھا اور جو خزانہ وہ جمع کرتا تھا، اسے جہنم کے آگ کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جہنمیوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے مال کو، سونے اور چاندی کی ان پلیٹوں کو جہنم میں تپا کر ان کے جسم کے 3 حصوں کو داغا جائے گا: پیشانیوں، کروٹ اور پیٹھ. یہ 3 حصے کیوں داغے جائیں گے؟ اس لیے کہ فقیر تمہارے سامنے سے آیا، تم نے اسے زکوٰۃ نہیں دی. فقیر تمہارے دونوں جانبوں سے آیا، تم نے زکوٰۃ نہیں دی. فقیر تمہارے پیچھے سے آیا، تم نے زکوٰۃ نہیں دی. جسم کے ان 3 حصوں کو جہنم کی آگ سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکو اس کی سزا. تو عذاب کتنا سخت ہے. مسلمان ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور پھر ہے زکوٰۃ کتنی؟ 2.5% تو زکوٰۃ دینی ہے آپ کو. اور فائدہ کتنا ہے زکوٰۃ دینے کا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے. صدقات اور زکوٰۃ، اس پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اس سے مال کے اندر برکات پیدا ہوتی ہے. بظاہر آپ دیکھیں، ایک آدمی کسی کو 100 روپے دیتا ہے اور اس پر سود لیتا ہے 2.5%، تو مال بڑھ گیا، بظاہر تو مال بڑھ گیا. اور ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، وہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے، تو بظاہر مال کم ہو گیا. زکوٰۃ میں لگتا ہے مال کم ہو رہا ہے، اور سود کے آنے سے لگتا ہے مال بڑھ رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے نہیں، یہ تمہارا دھوکہ ہے. اللہ فرماتے کہ اللہ تو سود کو گھٹاتا ہے، زکوٰۃ و صدقات کو بڑھاتا ہے. سود سے آپ کو لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں مال کم ہو رہا ہے، اس کی برکت ختم ہو رہی ہے. حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے، انجام اس کا برا ہوتا ہے. سود کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہے. لگے گا آپ کو بڑا اچھا ہے کہ جی بڑا مال آ رہا ہے، پیسہ ہے، لیکن انجام اس کا خطرناک ہے. زکوٰۃ میں، صدقات میں، خیرات میں لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ آپ کے مال میں برکت ڈالتا ہے، خوشیاں عطا کرتا ہے، سکون عطا کرتا ہے. حرام میں برکت نہیں ہے. یہ مثال پہلے بھی دے چکا ہوں میں. دیکھو دنیا کے اندر بکری ہے، حلال جانور ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہر روز ذبح ہوتی ہے. اور کتا حرام ہے، کوئی کتا نہیں کھاتا ہے. کتیا ایک وقت میں کئی بچے بھی دیتی ہے. دنیا میں دیکھ لو، کتے کم ہوں گے، بکریاں زیادہ ہوں گی. حالانکہ بکریاں روزانہ ذبح ہو رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو رہی ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ ان سے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ تطہرہم بہا وتزکیہم، تاکہ آپ اس کے ذریعے ان کو پاک صاف کر دیں کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، ان کا ظاہر اور باطن صاف ہو جائے، ان کا مال صاف ہو جائے۔ آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے، سکون کا ذریعہ ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک اس کو کر دیتا ہے۔ اس کے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں اسی لیے کہ زکوٰۃ کے معنی پاکی اور صفائی کے ہیں، اس سے آپ کا مال صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو پھر اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسے مشاہدات کراتا بھی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نقصان سے بچا لیتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، یہاں ایک مسلمان آیا امریکہ سے، تو وہ یہاں ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، تو وہ مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے، میں بزنس مین ہوں، امریکہ میں میرا کاروبار تھا اور بہت بڑا کاروبار تھا، میری کمپنی تھی اور وہ کمپنی اچانک تباہ ہو گئی، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اچھا، میں حیران کہ ایک مسلمان ہے، اس کی کمپنی ہے، اچانک اس کا اتنا بڑا بزنس کاروبار تباہ ہو گیا۔ اور وہ یہاں آیا کرتا تھا، اس سے بات چیت شروع ہوئی۔ اب وہ آدمی ہے بھی نیک، نماز بھی پڑھتا ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو حرام میں مبتلا ہو۔ میں اس سے باتیں کرتا رہا، اس سے قریدتا رہا۔ میں نے اس سے کہا جی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہا جی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اب میں اور حیران ہوں، یا اللہ یہ شخص مسلمان بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی عادت بھی نہیں ہے، کوئی حرام کام بھی نہیں کرتا ہے، اچھا آدمی ہے۔ اچانک اس کا کاروبار، اتنا بڑا کاروبار، اس کی کمپنی وہ ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اب میں سوچ میں پڑا ہوں، تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں آپ، حساب کیسے کرتے ہیں آپ ہر سال جب زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اس نے کہا امام صاحب ہم تو کوئی حساب کتاب تو نہیں کرتے ہیں، بس وہ پاکستان میں ہماری امی ہے تو میں یہاں سے پیسے بھیج دیتا ہوں کچھ ڈالر، تو وہ زکوٰۃ دے دیتی ہے۔ میں نے کہا آپ حساب نہیں کرتے ہیں ٹوٹل مال کتنا ہے، پھر کتنے مال پر کتنا زکوٰۃ؟ کہتے نہیں ہمیں تو یہ تو نہیں معلوم۔ پھر میں نے اسے سمجھایا اور اس کو موٹی موٹی باتیں بتائی۔ اب یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان کر رہا میں آپ کو کہ آپ کے جی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا بزنس تباہ ہو جائے گا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ مشاہدات اس طرح کرا دیتا ہے، تجربات اس طرح ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا کاروبار، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے جی میں تو زکوٰۃ نہیں دیتا، مجھے تو نقصان نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، مشاہدات ہے، تجربات ہے۔ زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے، اس لیے زکوٰۃ میں غلطیاں نہ کریں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ میں ایک موٹی سی غلطی بیان کرتا ہوں، ہمارے کتنے مسلمان، بہت سے مسلمان جو میں ان سے بات کرتا ہوں میں نے دیکھا ہے وہ غلطی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ 1 سال بعد فرض ہوتی ہے، اب وہ سال بعد تو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن وہ انگریزی مہینے کے حساب سے دیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ اسلامی مہینے کے حساب سے دینی چاہیے، اس لیے کہ انگریزی اور اسلامی مہینے میں 10 دن کا فرق ہے۔
36 سال بعد اگر آپ انگریزی حساب سے زکوٰۃ دیں گے، انگریزی مہینے کے حساب سے 36 سال بعد آپ 1 سال کی زکوٰۃ کھا جائیں گے۔ پھر ایک مسئلہ یہ غلطی ہم کرتے ہیں زکوٰۃ کے اندر جو دیکھنے میں آیا ہے، بہت سے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کب دیتے ہیں، کہ ہم رمضان میں دیتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں آپ کی تاریخ کون سی ہے؟ کہتی تاریخ تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو رمضان میں کسی بھی دن حساب کر کے زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کی ایک ڈیٹ فکس ہونی چاہیے، 1 رمضان، 5ویں رمضان، 10 رمضان، کوئی ایک تاریخ جس پر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 رمضان مثال کے طور پر اگر آپ کی تاریخ ہے، 10 رمضان سے پہلے پہلے جتنا مال ہے اس سب پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، چاہے اس سے 10 دن پہلے آپ کے پاس 10,000 پاؤنڈ آئے ہیں، 10 رمضان سے 10 دن پہلے آئے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ میں شامل کرنا ہے۔ وہ اس سال کے اندر مال آیا ہے، 10 رمضان کے بعد جو پیسہ آئے گا اس کو اگلے سال آپ زکوٰۃ میں شمار کریں گے۔ اب اگر آپ زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں رکھتے، آپ کہتے ہیں رمضان میں دیتا ہوں، تو رمضان میں تو 30 دن ہے، اس میں تو مال آئے گا بھی جائے گا بھی، تو کس کی زکوٰۃ آپ دیں گے؟ پھر کچھ لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہے، وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب یہ جو ابھی مجھے 10,000 پاؤنڈ ملے ہیں یہ تو 1 مہینہ پہلے ملے ہیں، اس پر تو سال نہیں گزرا ہے۔ تو یاد رکھو، ہر مال پر، ہر روپے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کی جو تاریخ ہے، مثال کے طور پر 10 رمضان، 10 رمضان سے پہلے پہلے جو پیسہ آیا ہے، جو آمدنی آپ کے پاس آئی ہے، جو تنخواہ آپ کو ملی ہے، چاہے وہ 6 مہینے پہلے ملی ہو، چاہے 2 مہینے پہلے ملی ہو، چاہے 2 دن پہلے ملی ہو، وہ اسی سال کے اندر کاؤنٹ ہوگی۔ 10 تاریخ کے بعد جو ملے گا وہ اگلے سال میں کاؤنٹ ہوگا۔ اس لیے یہ غلطی نہ کرے۔ تو مسلمان غلطیاں کرتے ہیں۔ خواتین کو دیکھنے میں آیا ہے وہ اپنی زکوٰۃ میں غلطیاں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ خواتین کا خیال یہ ہے کہ جی 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ان کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا، 5 تولہ ہوتا ہے، لیکن پیسے بھی تو ہوتے ہیں نا ان کے پاس، 500 پاؤنڈ ہے، 1000 پاؤنڈ ہے۔ مجھے دنیا میں ایسی عورت بتائے جس کے پاس 5 تولہ سونا ہو اور 1 روپیہ بھی نہ ہو، آج کل کے زمانے میں ہے کوئی؟ کچھ نہ کچھ تو پیسے ہوں گے۔ اب سونا اور پیسے کو ملائے تو 5 تولہ سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، کم ہے، لیکن پیسہ اور سونے کو ملائے تو 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بن گیا۔ اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتی، وہ کہتی میرے ساتھ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے۔ پھر بعض عورتوں کا خیال یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے پاس 10 تولہ سونا ہے، 7.5 کا زکوٰۃ دیتی ہے اور باقی جو بچا ہوا اوپر ہے اس کا نہیں دیتی۔ یہ بھی غلط ہے۔ ایک غلطی عورتیں یہ بھی کرتی ہیں زکوٰۃ کے اندر، آج سے 10 سال پہلے زکوٰۃ خریدی ہے، سونا خریدا، زکوٰۃ نہیں، سونا خریدا ہے، زیور خریدا ہے، اور اس وقت اس کا جو ریٹ ہے سونے کا، آج 10 سال بعد زکوٰۃ دیتی ہے اسی ریٹ سے دیتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ ہر سال کی ریٹ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا بازار سے، بلکہ جس دن آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو اس دن کا ریٹ معلوم کرنا پڑے گا۔ 10 رمضان آپ کی تاریخ ہے، 10 رمضان کو مارکیٹ میں سونے کی قیمت کیا تھی اس حساب سے دینا پڑے گا۔ 11 رمضان کی ریٹ بھی نہیں چلے گی، 9 رمضان کی ریٹ بھی نہیں چلے گی، 10 رمضان آپ کا دن ہے، آپ اسی ریٹ جو مارکیٹ میں ہے اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ پھر آپ کا زکوٰۃ، آپ کا سونا کون سا ہے؟ 21 کریٹ کا سونا ہے، 21 گریڈ کی قیمت اور ہے، 22 کی اور ہے، اور 19 کی اور ہے، وہ آپ کو معلوم کرنی پڑے گی۔ کیا ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ فرق ہے، آپ دیکھیں اس میں فرق ہے، 21 کیرٹ میں اور 22 کیرٹ میں اور 19 کیرٹ میں فرق ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کون سے کیرٹ سونے کی وہ جناب زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو پھر کہتے جی مولوی صاحب ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہمارے یہاں یہ ہو گیا، تو ہوگا نا بھائی، پھر
بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہ تو میں نے موٹی موٹی باتیں بتا دی بھائی، اور یہ تو ابھی آدھے گھنٹے میں کیا بیان کروں گا آپ کو، زکوٰۃ کے مسائل سکھاؤں گا آپ کو۔ تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، گھر میں کتاب رکھ لے، بشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، لکھی تو خواتین کے لیے ہے لیکن اس میں مسائل ایسے ہیں جو مردوں کو بھی کام آئیں گے۔ وہ کتاب رکھ لے، اس کو پڑھتے رہے، اس میں زکوٰۃ کے مسائل کی ڈیٹیل ہے، جو سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لے۔ انگلش میں ہماری یہاں ایک کتاب ہے تعلیم الحق، بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، وہ مل جاتی ہے تعلیم الحق، وہ رکھ لے، اس کو پڑھیں، زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، غلطی نہ کریں، اس لیے کہ آپ زکوٰۃ دیں گے، غلط دیں گے اور زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ نماز کوئی شخص پڑھے، غلط پڑھے، نماز قبول نہیں۔ روزہ کسی نے رکھا، غلط رکھا، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، غلط دے رہا ہے اور زکوٰۃ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے مسائل سیکھے۔ ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مرد ہو عورت ہو، اس پر زکوٰۃ سیکھنا، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اچھا، ایک غلطی ہم اور بھی کرتے ہیں، شوہر اور بیوی، یاد رکھیں دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے، تو شوہر اپنا حساب الگ کرے گا، بیوی اپنا حساب الگ کرے گی۔ ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر حساب ویسے ہی اندازے سے کر لیتے ہیں، جی بینک میں اتنے پیسے ہیں، ادھر اتنے پیسے ہیں، فلاں زمین ہے وہ اندازاً اس کے اتنے پیسے ہیں، بس وہ لکھ لیا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، آپ شوہر اپنا حساب الگ کریں، بیوی اپنا حساب الگ کریں۔ بیوی کا سونا ہے، بیوی کے پاس پیسے ہیں، بینک میں جو پیسے ہیں، یہ سارا آپ الگ لکھیں۔ اسی طرح جو مرد ہے وہ اپنا حساب الگ کرے۔ اس کے بعد 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ ہاں، آپ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن حساب الگ الگ کریں دونوں، تاکہ پتہ چلے بیوی پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے اور شوہر پہ کتنی فرض ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، جس کی طرف سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کی اجازت سے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے والد کی زکوٰۃ دے رہا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو والد کی اجازت سے زکوٰۃ دے گا۔ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہے، بیوی کی اجازت سے زکوٰۃ دے گا۔ اگر بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے، والد کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی ان کی طرف سے، تو زکوٰۃ ان کی نہیں ہوئی۔ اب یہ ٹیکنیکل مسئلے ہیں، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو غلطیاں کرتے ہیں، اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے، پھر وہ مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، کاروبار میں برکات کہاں سے آئیں گی جب ہم زکوٰۃ کے بنیادی مسائل ہی نہیں سیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنا وقت فارغ کریں ہم، اور ان مسائل کو سیکھیں، اور اس کے بعد اچھی طرح زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔